وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الہمزہ. چھوٹی سورت ہے، اس میں جو ہے نا 9 آیت ہے، بس چھوٹی سورت ہے، اس میں 9 آیت ہے. سب سے پہلے ویل، آپ دیکھیں گے 2 سورت ہے قرآن میں جو ویل سے شروع ہوتا ہے. ایک سورۃ المطففین ہے، ویل للمطففین، ایک سورۃ الہمزہ. صرف 2 سورت ہے جو ویل کے لفظ سے شروع ہوتا ہے. سورہ ویل کا معنی کیا ہے؟ برباد ہونا، عذاب ہونا، برباد ہونا، ہلاک ہونا. ویل سورہ مطففین میں اگر کوئی انسان کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے ناپ تول میں، یا کسی کی زمین ہڑپ لیتا ہے، اس کے لیے بربادی ہے، ویل ہے. سورہ مطففین میں مال کے تعلق تھے. اگر کوئی مسلمان کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے تو اس کے لیے ویل ہے، بربادی ہے. سورہ ہمزہ میں اگر کوئی مسلمان کسی کی غیبت کرتا ہے اس کے لیے بھی ویل ہے، بربادی ہے، اس کے لیے ویل ہے، بربادی. ویل کا اصل جو معنی ہے ہلاک ہونا، برباد ہونا. اس کی ایک اور جو تفسیر ہے، جہنم میں ایک گڑھا ہوگا جس میں جو ہے نا اس لوگوں کو پھینکا جائے گا جو غیبت کرتا ہے. جہنم میں ایک گرم گرم گڑھا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پھینکیں گے جو غیبت کرتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. جیسا کہ کل ہم لوگ تفسیر پڑھے تھے سورۃ العصر، اور سورۃ عصر کے بعد سورۃ الہمزہ ہے. دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ سورۃ عصر میں اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، دنیا میں جتنے لوگ ہی تمام لوگ نقصان میں ہیں، تمام لوگ گھاٹے میں ہیں. کون انسان گھاٹے میں ہے؟ جو غیبت کرتا ہے، جو سورہ ہمزہ میں بتایا گیا، وہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں. دوسرا، جو انسان اس کی زندگی کا ٹارگٹ صرف مال جمانا بس، یہ انسان بھی گھاٹے میں ہے، نقصان میں. چلیے ہم لوگ سورہ ہمزہ کی تفسیر دیکھیں گے. سب سے پہلے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل بربادی ہے، لکل ہر ایک، ہمزہ اور لمزہ. ہمزہ کسے بولتے ہیں؟ جیسا کہ کوئی انسان جو ہے نا ایکشن کر کے بتاتا ہے وہ لنگڑا ہے، دوستوں کی محفل میں ایکشن کر کے بتاتا ہے وہ لنگڑا ہے، وہ اندھا ہے، وہ حقل کے بات کرتا ہے، یعنی کہ پیٹ پیچھے کسی کے عیب بتانا، لنگڑا، لولا، یہ ہمزہ ہے. اس کے لیے بھی جو ہے نا ویل ہے، بربادی ہے، وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا. خاص طور پر کیا ہوتا ہے کالج وغیرہ میں بچے کیا کرتے ہیں؟ استاد کا نقل مارتے ہیں، انہیں ویسا ہے ویسا ہے، ایکشن کر کے بتاتے ہیں. یہ ہمزہ ہے، یعنی کہ کسی کے پیچھے جو ہے نا ان کے بارے میں ایکشن کر کے بتانا، یہ لنگڑا، لولا، حقلتا ہے. تو یہ جو ہے نا ہمزہ ہے. لمزہ غیبت کرنا، کسی مسلمان کی پیٹ پیچھے غیبت کرنا، یعنی کہ ایسے انسان جو نا نارے جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ کا ایک اور جو تفسیر ہے، جو انسان بہت زیادہ غیبت کرتا ہے وہ انسان برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. بہت زیادہ غیبت کرنے والا. معلوم ہے کہ غیبت کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تھے، آسمان کا سفر کرے تھے، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جہنم میں ایک شخص ہے جس کا پورا ناخن جو ہے نا لوہے کا ہے، ناخن لوہے کا ہے. وہ اپنے آپ کو کھکرتا ہے لوہے کی ناخن سے، اپنے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل کون ہے جس کے پاس لوہے کے ناخن ہے جس سے وہ اپنے آپ کو کھکرتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتی ہیں کہ وہ شخص ہے جو غیبت کرتا تھا. غیبت کرنے والے جو ہے نا برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. وہی اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتی شاید. لیکن یہاں ایک جو مسئلہ ہے، اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو کیسا ہم توبہ کریں؟ جیسا کہ میں زید کی غیبت کرتا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. میں کیسا توبہ کروں؟ سب سے پہلے میں زید کے پاس جاؤں گا، جا کر بولوں گا کہ زید میں تمہاری غیبت کر دیا، تم مجھے معاف کر دو. یہ طریقہ ہے. ہاں
لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اگر زید کے پاس میں جا کر بولوں گا اے زید میں تمہاری غیبت کیا ہوں تم مجھے معاف کر لو، تو زید کی عادت جو ہے نا تھوڑا سخت ہے، الٹا میرے پر جو ہے نا اور گالیاں دے گا مجھے. ایسے وقت مجھے دو کام کرنا ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی کی غیبت کیے ہیں، آپ وہ انسان نرم مزاج کا ہے، آپ جا کر اس سے معافی مانگ لو. اگر آپ نہیں جا سکتے اس کے پاس کیونکہ وہ انسان سخت ہے یا تو اس کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کو دو کام کرنا ہے. یہ ایک زید کے حق میں استغفار کرنا ہے، جس کے حق میں آپ نے غیبت کی ہے اس کے حق میں استغفار کریں گے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ زید کے گناہوں کو معاف فرما کیونکہ میں نے اس کے حق میں غیبت کی ہے. دوسرا، جس دوستوں کے سامنے ہم نے ان کی غیبت کی ہے انہی دوستوں کے سامنے ہم ان کی تعریف کریں گے. جس دوستوں کے سامنے ہم نے ان کی غیبت کی ہے اسی کے دوستوں کے سامنے ہم ان کی تعریف کریں گے. یعنی کہ غیبت کا کفارہ ہے. یعنی کہ اگر میں زید کی غیبت کرتا ہوں تو میں زید کے پاس جاؤں گا، جا کر زید سے معافی مانگوں گا. اگر دیکھتا ہوں کہ زید جو ہے نا تھوڑا سخت مزاج کا ہے یا تو زید کا انتقال ہو گیا ہے تو میرے پاس دو چیز ہے. میں کیا کروں گا؟ زید کے حق میں دعا کروں گا اللہ سے، اللہ زید کے گناہوں کو معاف فرما. دوسرا، جتنا ہو سکے جس محفل میں ہم نے اس کی غیبت کی ہے اس محفل میں ہم ان کی تعریف کر دیں گے. محفل میں ہم ان کی تعریف یعنی کہ بیویوں کے سامنے اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے اسی بیوی کے سامنے ہم ان کی تعریف کر دیں گے. یاد رکھیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی جمع مالا وعددہ، جو انسان مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے. مال اس کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ صرف مال جمع کرنا بس. مال ہمیشہ، جیسے کہ آج دیکھتے ہیں لوگ فون پے میں آج کتنا پیسہ ہے، پھر ایک گھنٹے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کتنا پیسہ ہے فون پے میں. یعنی کہ زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ پیسہ جمع کرنا بس. جمع مال، مال جمع کرو، مال جمع کرو، مال پوری زندگی اتنا ہی. یعنی کہ مال کمانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. یعنی کہ اس کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ صرف مال ہے بس. آپ کے پاس مال ہے، آپ مال جمع کرتی ہیں، لیکن ساتھ میں اگر آپ صدقہ بھی کرتی ہیں دین کے راستے میں یہ تو اچھی بات ہے. لیکن آپ صرف مال جمع کرتی ہیں دین کے راہ میں نہیں دیتی تو یہ انسان بھی برباد ہو جائے گا. جیسا کہ ابو عبیدہ بن جراح یمن سے آتے ہیں 500 درہم لے کر. اس زمانے میں، ہمارے نبی کے زمانے میں 500 درہم لے کر یمن سے آتے ہیں. پورے صحابہ ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح، کیونکہ ان کے پاس 500 درہم رہتا ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اے صحابہ مل فخر اخشى علیکم، اے صحابہ مجھے ڈر نہیں کہ تم غریب بن جاؤ گے. مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم غریب بن جاؤ گے، کنگال بن جاؤ گے، مجھے اس کا ڈر نہیں. مجھے ڈر کس کا ہے؟ تم مالدار بن جاؤ گے، پھر آپس میں کمپٹیشن کرنے لگو گے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ. یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. پیسہ ہے الحمدللہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو. تو وہی جو ہے نا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جو انسان مال جمع کرتا ہے اس انسان کے لیے جو ہے نا بربادی ہے. ہاں اگر آپ مال جمع کرتے ہی ساتھ میں آپ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے نا خیر ہے. پھر اس کے بعد ایک انسان کے پاس مال رہتا ہے، وہ انسان کیا سوچتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گا. یعنی کہ اسے معلوم ہے کہ موت آئے گی لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گا. یہ انسان سوچتا ہے. مال آنے کے بعد انسان کو دنیا سے اتنی خواہش ہوتی ہے، سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گا. آپ دیکھیں گے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب البخلا، اس میں انہوں نے ابو العمیس ایک شخص تھا، کنجوس شخص تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ پیسے کو زمین پہ مارتا تھا ٹن ٹن، جو آواز آتی تھی اسے دیکھ کے خوش ہوتا تھا، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، پیسہ ہے. یعنی کہ انسان کے پاس جب مال آتا ہے انسان اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ مال اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. آپ دیکھیں گے سورہ کہف میں باغ والوں کا جو قصہ اللہ نے ذکر کرتے ہیں. ایک شخص تھا جس کے پاس اللہ نے مال دیا تھا، باغ سب کچھ دیا تھا. اس باغ میں انار یعنی کہ ہر قسم کا فروٹس آتا تھا اس باغ میں. وہ انسان جب باغ میں داخل ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ہر قسم کی نعمت ہے باغ میں، وہ کہتا ہے کہ وما اظن الساعة قائمہ، قیامت نہیں آئے گی، بس میں ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گا. یعنی مال انسان کو یہ جیسا کہ شراب کی نشہ ہوتا ہے نا، مال کا اتنا نشہ چڑھ جاتا ہے انسان یہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گا. نہیں، یاد رکھیں ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. جیسا کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عدوا انفسکم بالموت، تم یہ سمجھو کہ تمہاری باڈی کفن میں ہے. ہر انسان یہ سمجھے کہ ہماری باڈی کفن میں ہے تو انسان کیا سوچے گا؟ تو یہ دنیا سے جانا ہے. لیکن مال کی اتنی خواہش میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گا. پھر اس کے بعد یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پہلی آیت میں غیبت کا ذکر کرتے ہیں، دوسری آیت میں مال جمانے کا ذکر کرتے ہیں.
مفسرین نے کہا کہ جس کے پاس مال ہے وہی دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے. جب انسان کو جب مال آتا ہے دوسروں کو حقیر سمجھ کے مذاق اڑاتا ہے. تو یہی جو ہے نا جو مالدار ہوتے ہیں آپ نیک بھی ہوتی ہیں اس میں, جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ مالدار تھے, ابو بکر رضی اللہ عنہ مالدار تھے, لیکن بعض ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مالدار پیسہ آنے کے بعد دوسروں کا مذاق اڑاتی ہیں, دوسروں کی غیبت کرتی ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کلا لینبذن فی الحطمہ, یہ جو غیبت کرنے والے ہیں, یہ جو مال جمع کرنے والے ہیں, لینبذن کا اصل جو معنی ہے کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے, ہم کھجور کھانے کے بعد اس کا جو بیج ہوتا ہے ہم اسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اس طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. یعنی کہ اتنے حقیر کے ساتھ جو مال جمع کرتا تھا, اللہ کے راہ میں صدقہ نہیں کرتا تھا. جس طرح کھجور کی گٹلی ہم پھینکتے ہیں, اس طرح اللہ تعالیٰ اس مالدار شخص کو جہنم میں پھینک دے گا جو مال رکھ کے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات نہیں کرتا تھا, اور مال رکھ کے جو ہے نا دوسروں پر فخر کرتا تھا, دوسروں کی غیبت کرتا تھا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے فی الحطمہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ, آپ کو کیا معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے, جہنم کی آگ کیا ہے؟ نار اللہ, یہ اللہ کی آگ ہے, موقدہ جو بھڑکائی ہوئی ہے. یعنی کہ یہ ایک آگ جو ہم سلگاتے ہیں گھر میں, یہ ہم لوگ سلگاتے ہیں آگ, لیکن نار اللہ یہ اللہ کی آگ ہے, جہنم کی آگ. جہنم کی آگ تو اللہ کی آگ ہے, تو یہ بہت خطرناک آگ ہے, یاد رکھیں. تو وہی اہل علم نے فرمایا جہنم کی آگ کا یہ قطرہ, اس جہنم کا آگ کا ایک قطرہ اگر اس پہاڑ میں گر جائے پورا پہاڑ پگھل جائے گا, کیونکہ اللہ کی آگ ہے. ایسے آگ میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا غیبت کرنے والوں کو اور مال جمع رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پھینک دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ التی تطلع علی الافئدہ, یہ جو آگ ہے جہنم کی آگ داخل ہو جائے گی کہاں؟ ہمارے دل تک داخل ہو جائے گی آگ. تطلع داخل ہو جائے گی علی الافئدہ, دل تک. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے, کوئی انسان اگر جلتا ہے تو اس کی باڈی جلتا ہے پھر وہ مر جاتا ہے, وہ آگ ابھی دل تک نہیں پہنچتا ہے لیکن اس سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی. لیکن جہنم کی آگ تو ایسی سیدھا ہمارے جسم میں سوراخ کرتے ہوئے سیدھا دل تک چل جائے گی, نعوذ باللہ. تطلع علی الافئدہ, یعنی کہ جہنم کی آگ دل تک کیوں جائے گی؟ اللہ نے کہا یہ جہنم کی آگ دل تک داخل ہو جائے گی. کیوں اللہ نے ایسا کہا کہ یہ آگ انسان کے دل تک داخل ہو جائے گی؟ کیونکہ انسان گناہ کی خواہش کہاں سے کرتا ہے؟ دل سے کرتا ہے, دل سے کرتا ہے انسان گناہ کی خواہش. وہی اللہ نے کہا کہ جو دل گناہ کی خواہش کرتا تھا اسی دل کے پاس یہ انگار جا کے پہنچ جائے گی. تطلع علی الافئدہ. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. اگر ہمارا دل صحیح ہے تو ہمارا پورا جسم صحیح رہے گا. اگر ہمارا دل بگڑ جائے ہماری زبان بھی بگڑ جائے گی, ہماری آنکھ بھی بگڑ جائے گی, بس سب کچھ بگڑ جائے گا. وہی اللہ نے کہا یہ آگ جو ہے نا سیدھا دل تک جو جا کے لگ جائے گا. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا علیہم مؤصدہ, نعوذ باللہ اس شخص کو جہنم میں اللہ تعالیٰ پھینک دیں گے. مؤصدہ چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ جہنم کو پیک کر دیں گے. مؤصدہ مطلب چاروں طرف سے پیک کرنا, یعنی کہ ایک انسان مال جمع کرتا تھا, اللہ کے راہ میں صدقہ نہیں کرتا تھا, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک کر چاروں طرف سے بند کر دیں گے. کیوں اللہ نے ایسا کہا کہ چاروں طرف سے بند کر دیں گے؟ کیونکہ وہ کیا کرتا تھا, پیسے کو پھیٹی میں رکھ کر بند کر دیتا تھا, اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا. اللہ عذاب پیسے ہی دیں گے, اسے جہنم میں ڈال کر بند کر دیں گے, وہ کہیں سے باہر نہیں نکلے گا. جیسا کہ کہا تھا کہ الجزاء من جنس العمل, تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے, تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. ایک انسان پیسہ پھیٹی میں رکھ کے پھیٹی بند کر دیتا ہے, کیونکہ اس زمانے کی پھیٹی کی جو مثال ہے, پھیٹی میں پیسہ رکھ کے بند کر دیتا ہے, اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے, اللہ بھی اسے کیا کریں گے, جہنم میں ڈال کر بند کر دیں گے. مؤصدہ چاروں طرف سے بند کر دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی عمد ممددہ, عمد پلر جو ہوتے ہیں جہنم میں گرم گرم پلر ہوں گے, اس میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو باندھ دیں گے جو مال رکھ کے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں, اور دوسرا مال رکھ کے فخر کرتے ہیں, تیسرا جو انسان غیبت کرتا ہے. یعنی کہ ایک عظیم صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ ویل بربادی ہے جو انسان اللہ کے راہ میں غیبت, یعنی کہ ویل بربادی ہے. کن لوگوں کے لیے بربادی ہے؟ جو غیبت کرتا ہے. غیبت کی دو قسم ہے, ایک کسی کا اشارہ کر کے, جیسا کہ وہ انسان لنگڑا ہے, لولا ہے, یا تو اس کا ایکشن کرنا, یہ تمام غیبت ہے جو جائز نہیں شریعت میں. یعنی تو غیبت کی ایک اور جو قسم زبان سے بولنا, انہیں ویسا ویسا کرنا.
ایسے لوگوں کے لیے جو نا جہنم میں ویل ہے، بربادی ہے۔ دوسرا، ایک انسان کا ٹارگٹ صرف مال ہے، بس صرف مال جمع کرتا ہے، صدقہ نہیں کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے اکیم ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ہاتھ میں ایک تھیلی رکھتے تھے، جو بھی فقیر آتا ان کو 1 روپے دیتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے رہتے تھے صدقہ و خیرات۔ یعنی کہ مال جمع کر کے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات نہیں کرنا، ایسے لوگوں کے لیے جو نا بربادی ہے۔ ایک انسان کے بعد جب مال آتا ہے، انسان کیا گمان کرتا ہے، میں ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گا، اتنی خواہش ہوتی ہے اس دنیا سے، کیونکہ قیامت کے قریب حدیث میں آتا ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، انسان کو دنیا سے محبت ہو جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی بس قیامت کے قریب۔ تو ان کے انسان کو کبھی دنیا سے محبت نہیں ہونی چاہیے، یاد رکھیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے ایک صحابی رسول عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہم میں ہر انسان کو نار جہنم میں داخل ہونا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کہا کہ ہر انسان کو نار جہنم میں داخل ہونا ہے، ہر انسان کو، مومن کو بھی کافر کو بھی۔ تو صحابہ بڑے تعجب ہوئے، اللہ کے نبی کیسے، ہم لوگ کیسے جہنم میں داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، اس طرح تم پر بھی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آگ میں داخل ہوگا ایک مومن بھی، ایک مسلمان بھی آگ میں داخل ہوگا، لیکن آگ ٹھنڈی ہو جائے گی مسلمانوں پر، لیکن کافروں پر بھڑکتی رہے گی۔ یہ حدیث مسند احمد میں حدیث صحیح ہے۔ یعنی کہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد کہتے ہیں کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں کیا، کیونکہ مجھے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ مال رکھ کے اللہ کے راہ میں جو خرچ نہیں کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ مالدار یہ گمان کرتا ہے میں ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گا، نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان اس دنیا سے جائے گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان ہر دن یہ سوچے کہ مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، موت کو یاد کرے انسان ہر دن، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے فجأۃ الموت، قیامت اچانک آئے، نہ چھوٹے نہ بڑے، قیامت اچانک آئے گی، یاد رکھ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جو مالدار جو دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے حقیر سے اسے جہنم میں اٹھا کے پھینک دیں گے، جس طرح ہم کھجور کی گٹلی اٹھا کے پھینکتے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ جو مالدار جو فخر کرتا تھا اللہ اسے جہنم میں اٹھا کے پھینک دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ جو آگ ہے سیدھا دل کے اندر تک جا کے پہنچ جائے گی، کیونکہ دل ہی سے انسان مال کی خواہش کرتا تھا، دل ہی سے انسان گناہ کی خواہش کرتا تھا، یہ آگ بھی جو نا سیدھا دل تک جا کے پہنچے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ چاروں طرف سے آگ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نار جہنم سے بچائے۔ جب بھی جہنم کا ذکر آئے ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار، اور قرآن پڑھنے کے بعد جیسا کہ اب یہ صورت ہو گئی ہماری، اب ہو گیا تو سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب قرآن پڑھنے کے بعد جب آپ قرآن بند کرتی ہیں اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ہم صرف مجلس کی دعا میں پڑھتے ہیں، نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی جو ہے نا یہ دعا ہم کو پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ گھر میں آدھا پارا پو پارا پڑھتے ہیں اس کے بعد جب آپ قرآن بند کرتے ہیں اس کے بعد یہ دعا پڑھو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔